السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائیو اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج 5ویں تراویح اور چوتھے روزے ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اسی طرح پورا رمضان خیر و عافیت کے ساتھ پوری امت کو گزارنے کی توفیق اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ بھائیو اور بزرگوں، آج نماز تراویح میں چونکہ میں خود 5ویں جز کی تلاوت کیا ہوں، جو سورہ نساء اس جز میں آتی ہے۔ سورۃ النساء ایک بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے جو عورتوں کے نام سے منسوب ہے۔ قرآن کریم میں اس سورت پاک کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلتیں بھی وارد ہوئی ہیں، چونکہ سورۃ النساء میں مسلمانوں کے لیے خصوصاً وہ تمام امور اور وہ تمام چیزیں جو ایک خوبصورت اور ایک بہترین معاشرتی زندگی کے ساتھ ایک انسان زندگی گزار سکتا ہو، وہ ساری باتیں اس سورت پاک میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی آسانی کے ساتھ ذکر فرما دیا ہے۔ خصوصاً نکاح، طلاق اور وہ تمام مسائل جن کے ہم سب کو روزمرہ ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں، طلاق ہو، نکاح ہو، خلا ہو، اس کے ساتھ ساتھ وراثت کا مسئلہ ہو، یا گھریلو کوئی بھی میاں بیوی کے تعلقات سے جو بھی ایسی چیزیں ہو، اللہ رب العالمین نے اس سورت پاک میں ذکر فرمایا ہے، اور خصوصاً اس لیے تاکہ ایمان والوں کو کہیں ادھر ادھر بھٹکنے اور جانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اپنی تمام معاشرتی زندگی، ایک پاک دامنی زندگی، خوبصورت زندگی، گھریلو زندگی، میاں بیوی کے تعلقات والی زندگی، یہ سب قرآن کریم کی روشنی سے حاصل کر کے لوگ گزاریں۔ اگر کوئی اختلافات بھی سامنے آ جائے تو اسی کی روشنی میں اس کا حل بھی ڈھونڈیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت پاک میں وہ تمام مسائل کے ذکر فرما دیا ہے جو آج ہم سب کو ان سارے حالات سے کبھی کبھی گزرنا پڑتا ہے اور اس کا حل تلاش کرنا پڑتا ہے۔ خصوصاً نکاح کے معاملات میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی اہتمام اور احتیاط کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا، اور آپ نکاح کا عمل فرما کر امت کے لیے اس مسئلے کو بہت آسان فرمایا، چونکہ اس کا تعلق ایک انسان کی زندگی سے ہے، اور ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ہم باعزت رہیں، پاک دامن رہیں، معاشرے میں اچھی ایک زندگی ہم کو حاصل ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے نکاح کا عمل۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اسی لیے نکاح کا عمل کو بہت ہی آسان بنایا اور بہت ہی سہل بنایا، اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دے کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ آسان بنا کر امت کے ساتھ پیش کرنے کا حکم بھی دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان تمام باتوں کو ذکر کر کے یوں فرمایا، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یعنی اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانیاں، اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، یعنی انسان بہت کمزور ہے، اور انسان بہت کمزور ہے، یہ پیدائش کے اعتبار سے کمزور ہے،
اور خصوصاً ان اعمال میں انسان بہت کمزور ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو نکاح، طلاق، خلا، وراثت، یہ سارے مسائل جو ذکر کیے ہیں اور نکاح کو جو آسان بنایا ہے، خاص مقصد اللہ کا یہ ہے کہ ہمارے بندوں کے لیے کام بہت آسان ہو، بہت آسان ہو، چونکہ ہم سب بہت کمزور ہیں ہر ایک معاملات میں، نفس خواہشات کے مقابلے میں، یا اس کے علاوہ بہت ساری ایسی امور ہیں، ایسے اعمال ہیں جو ہم لوگ فطری طور پر میں کمزور ہیں، اور اس کمزوری کے حالات میں کبھی ہم اور آپ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد پر میں ہم سب کی ایمانی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور آپس کے حقوق اور حق کے عمل کرنے میں بڑی کمزوریاں ثابت ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نکاح کو بہت آسان بنایا، نکاح کے اعمال اور اس کے طریقے کو بہت سہل بنایا تاکہ ہمارے بندوں پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ یہ کمزور ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانیاں ہے کہ اپنے احکامات کو ہم سب پر آسان سے آسان بنا کر کے پیش کیا ہے تاکہ عمل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ لہٰذا اگر ہم ایک سرسری نظر دیکھیں، جتنے بھی عبادات ہوں یا معاملات ہوں یا ایمان کا تقاضا ہو، اللہ رب العالمین نے بہت آسان بنا کر کے دیا ہے۔ نماز کا مسئلہ ہو، اللہ نے بہت آسان طریقہ عطا کیا ہے۔ روزے کا مسئلہ ہو، اللہ نے اس کو بہت آسان سے آسان اور سہل بنا کر کے ہم سب کو پیش کیا ہے، اور حکم دیا کہ رکھنے والے اپنی صلاحیت اور طاقت اور صحت کے ساتھ مکمل رمضان کا روزہ، فرض روزہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے، پریشانی ہے، عذر ہے، تو اس کے لیے شریعت رخصت دیتی ہے، چھوٹ دیتی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات کو ہم سب کے لیے بہت آسان سے آسان بنایا ہے۔ آج اگر دین اور شریعت کے عمل کرنے میں اگر کوئی مشکل اور دشواریاں پیش آتی ہیں تو یہ سب ہم سب کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ آج اگر نکاح اور نکاح کے معاملات اگر سخت اور پریشان کن دکھائی دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے تو یاد رکھیے سب ہم سب کے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہیں، جو ہم سب لوگوں نے اس کو ایک مل کر کے اتنا سخت اور اتنا مہنگا بنا دیا اور اتنا مشکل بنا دیا، جو ایک عام آدمی کے لیے نہیں بلکہ خاص آدمی کے لیے بھی کبھی کبھی بڑی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ اور پھر نکاح کے عمل بڑے سخت ہوتے ہیں، اور جب یہ سخت نظر آتے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے بڑے گناہ کے سیلاب چلے آتے ہیں، اور ایک ایمان والا اس میں غرق ہو جاتا ہے اور اس کی معاشرتی زندگی، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، یہ کتنا بہت یہ اہم بات ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہو، تمہارا بوجھ ہلکا ہو، تم کو عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہو۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان تو بہت کمزور پیدا کیا گیا، ہم لوگ بہت کمزور ہیں۔ آج اگر تھوڑی دیر کے لیے طبیعت میں کوئی کیفیت آ جائے تو ہمارا چلنا پھرنا بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا اسی کمزوری کے حالات میں اور کمزوری کی کیفیت میں ہم سب کو چاہیے اللہ کا شکر اور اس کا احسان اور اس کی شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کے حالات میں بھی ہم سب کو یہ خوبصورت زندگی دی ہے، ایمان والی زندگی دی ہے۔ لہذا ہم اطاعت رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں اور ہر ایک وہ کام اور احکامات کو آسانی سے قبول کریں اور اس کو آسانی سے عمل میں لائیں۔ لہذا نکاح جو آج مشکل ہے اور مشکل ترین لوگ بنا دیے گئے ہیں، اس کو ہلکا کرنے کی ضرورت ہے۔ غور کیا جائے تو دیکھیے کتنا آسان ہے، اگر انسان اور خود ایمان والے اگر اس کو آسانی کے ساتھ عمل کرنا چاہیں تو الحمدللہ نکاح اس طرح منعقد ہو جاتا ہے۔ آج جو حالات دنیا کے ہیں اور ہمارے خصوصاً ملک کے جو حالات ہیں، کتنے ایسے نکاح جو طے تھے، جن کی تاریخیں طے تھی اور جن کا وقت مقرر تھا، شادی محلیں بک تھی، دعوت نامے سارے
سارے تیار تھے، کھانے پکانے اور پکانے کا سارا انتظام اور نظام تھا، سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو، رشتہ داروں کو دعوتوں کے کارڈ تقسیم کر دیے گئے تھے، لیکن جب حالات ایسے آئیں اور چلنا پھرنا گھر سے نکلنا مکمل بند ہو گیا، اور جس وقت میں یہ ملک کی کیفیت ہمارے اور آپ کے سامنے آئی اور گھروں سے نکلنا اور گھروں سے باہر ہونا ہر ایک کے لیے مشکل ہو گیا، تو آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں وہ نکاح کا عمل آج بھی کیے، نکاحیں ہوئی، شادیاں ہوئی، لیکن جب معلوم کیا گیا، پوچھا گیا کہ کس طرح سے ہوا، کیوں ہوا، تو لوگ کہنے والے نے کہا کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہی عمل کر لیا گیا۔ یہی تو بات تھی کہ جو علماء کرام آج تک کے چیخ کر کے کہتے آ رہے ہیں، تم نکاح کو آسان بناؤ، دعوتوں کو کم کرو، شادی کے محلوں کو چھوڑو، فضول خرچیاں اور فضول باتوں کو ترک کر کے ایک سنت کے مطابق آسانی کے ساتھ اس عمل کو عمل میں لایا جائے، تاکہ کسی کے لیے مشکل نہ ہو، کسی کے لیے دشواری نہ ہو، کسی کو قرضوں میں مبتلا اور سود اور رشوت پر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لہذا آج بھی وہ نکاحیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی ہوئی، کیسے ہو گئی؟ نہ اس میں کوئی تعداد آئی، نہ اس میں کوئی بڑی دعوتیں ہوئی، نہ شادی محلوں کی ضرورت پڑی، بلکہ چند لوگ بیٹھ کر کے بہت ہی خوبصورت کے ساتھ سنت کے مطابق اس کو عمل میں لے آیا گیا، نکاح مکمل ہو گئی، شریعت پر عمل کیا گیا۔ ہمارے ایک جاننے والے، جب ان سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میں ایک نکاح کے عمل میں شریک ہوں، نکاح خوانی کے عمل میں شریک ہوں۔ میں نے پوچھا کہ اس وقت میں نکاح کس طرح سے ہو رہا ہے، آنا جانا نکلنا ہر ایک کے لیے مشکل ہے، تو پھر کس طرح سے ہو رہا ہے کہ آج بھی شادی کے محلوں میں کیا بڑی بڑی دعوتوں کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے؟ کہنے والے ذمہ دار یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 5 آدمی لڑکی کے طرف سے، 5 آدمی لڑکے کے طرف سے آئے اور مل کر کے اجازت کے ساتھ یہ عمل کر لیا گیا ہے، لہذا کوئی دشواری نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ یہی تو ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آج کہاں ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر سنت کے مطابق ہم اگر رشتہ کر لیں گے، نکاح کر لیں گے، 5 آدمی 5-10 آدمی کے ساتھ کر لیں گے، مسجد میں سادگی کے ساتھ میں کر لیں گے، تو ہماری ناک کٹ جائے گی، عزتیں چلی جائے گی، ہم خاندان میں بدنام ہو جائیں گے، ہمارا فلاں ہو جائے گا۔ ذرا وہ لوگ سوچیں آج کیسے 5 آدمیوں میں، 10 آدمیوں میں سادگی کے ساتھ میں، سیدھے سادے کھانوں کے ساتھ میں نکاح ہو جا رہا ہے۔ کیا یہ نکاح غیر طریقہ ہے؟ کیا یہ نکاح منعقد نہیں ہوا؟ کیا یہ نکاح جائز نہیں ہوا؟ پوچھیے علماء کرام سے، خوشی کے ساتھ میں جواب دیا جائے گا الحمدللہ یہی وہ طریقہ ہے۔ لہذا آسان اور سہل طریقہ جو ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے پیش فرمایا، اسی کو زندگی میں رکھ کر کے اگر آج یہ عمل کیا جاتا تو آج اتنی مشکلات نکاح کے سلسلے میں نہیں کھڑی نظر آتی، پریشانیاں نہیں آتی، بھیک نہیں مانگنا پڑتا، در ٹھوکریں نہیں کھانا پڑتا، سود اور رشوت کے معاملات نہیں کرنے پڑتے۔ لیکن افسوس ہے ہم نے دین کو، شریعت کو بھلا کر کے، ترک کر کے، ناک اور عزت کی باتیں دنیاوی اعتبار سے سوچ کر کے ہم نے شریعت کو پس پش ڈال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر دیا، اسلاف و اکابر کے طرز زندگی کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، آج یہ ساری مشکلات ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ یہ وبا، یہ پریشانیاں، یہ دنیا کی دشواریاں کون لایا ہے، کس نے دیا ہے؟ اگر غور کریں تو ہم سب کو ایک ہی نظر اور ایک ہی جگہ آنکھ اٹھتی ہے، نظر جاتی ہے کہ آج جو ہم لوگ اس دنیا میں رسوا اور بے عزت اور پریشانیوں کے ساتھ جو گزار رہے ہیں، اس کا ایک واحد طریقہ ہے، ہم نے اپنے آقا لاڈلے رسول نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو بھلا کر کے زندگی کو آگے بڑھانا چاہا، اور اس میں ہم ترقی ڈھونڈا، اور اس ترقی کی کھوج میں ہم
کیا سے کیا عمل نہ کر دیے جس کی وجہ سے آج دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، آج چاہتے ہوئے بھی اب نہیں کیا جا سک رہا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ ان حالات میں ہم سب کو دوبارہ اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اے لوگوں، جو ہم تمہارے لیے ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے آسان طریقہ دیا تھا، جس کو تم نے مشکل بنا لیا ہے، آؤ پھر تم آسانی کی طرف آؤ، ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کی طرف، اسی میں تمہاری کامیابی ہے اور اسی میں تمہارے لیے نجات ہے۔ اس لیے دل و جان کے ساتھ نکاح ہو یا طلاق ہو یا خلا ہو یا آپس کے جھگڑے اور تکرار ہو یا جس طرح کے بھی کس عمل ہو، ہم سب کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور شریعت کو ایک شاندار اور دل و جان سے اس کو قبول کر کے عمل میں لانا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس میں تنگی محسوس کرے اور اس کو عمل کرنے میں اپنی بے عزتی محسوس کرے، اگر نبی کریم علیہ السلام کے فرمان اور احکامات اور خود قرآن کریم کے احکامات کے مطابق عمل کرنے میں اپنے دلوں میں اگر کوئی تنگی محسوس کرے تو یاد رکھیے اس کو ایک بار نہیں اپنے ایمان کا 1000 بار جائزہ لینا پڑے گا کہ میرے قلب میں نبی کریم علیہ السلام کی دین اور شریعت کی محبت باقی ہے یا نہیں ہے، یا ہم کہیں اور چلے گئے ہیں۔ اگر ایسا ہے اور جو آج حالات سامنے ہیں، جو آج ہم سب کے سامنے پریشانیاں ہیں میرے بھائیوں بزرگوں، کہ اگر ہم شریعت کی طرف عمل کرنے کی اگر ہم کو دعوت ملتی ہے تو ہم یہ کہہ کر کے اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں کہ اس میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے، ہمارے دل میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اور ہماری اس سے عزت اور ناک ختم اور کٹ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے اپنے ایمان کی فکر کیجیے، اپنے ایمان کی فکر کیجیے۔ اسی صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت پاک میں جو یہ آیت کریمہ ہے، کیا ایک طرز اور ایک انداز پر غور کیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے، قسم کھا کر کے فرمان فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے اختلافات میں یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں آپ کو فیصل نہ بنائے، اور آپ جب فیصلہ کوئی کر دیں، آپ کوئی حکم جاری کر دے تو پھر اس کو قبول کرنا چاہیے خوشی بخوشی سے۔ اگر اس نے قبول نہیں کیا اور اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس کیا، اپنے دلوں میں کوئی کجی محسوس کیا اور اس فیصلے سے اپنے دل میں کوئی حرج محسوس کیا، تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی مدرسے سے نہیں جاری کیا جا رہا ہے، بلکہ اس احکام الحاکمین جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور دنیا میں بے شمار زندگی اور کھانے پینے کی نعمتوں سے مالا مال کیا، جس نے ہمیں ایک معاشرتی پاکیزہ زندگی عطا فرمایا، زمین و آسمان کا خالق و مالک، ہم سب کا پالنہار، ہم سب کو روزی رزق عطا کرنے والا وہ رب فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ۔ قسم ہے اللہ اپنے قسم کھا کر کے، قسم ہے تیرے رب کی کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کیے ہوئے پر اس کو تسلیم اور یقین نہ ہو اور اپنے دلوں میں کوئی حرج اور کجی وہ محسوس کرے، تو یاد رکھیے وہ مومن کامل نہیں کہلا سکتا ہے۔ بعض علماء مفسرین تو اسے کفر تک کے درجہ دے دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ اگرچہ اس وقت کے حالات پر نازل ہوئی تھی جس وقت میں یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے ساتھ میں اس طرح کے حالات پیدا ہوتے تھے کہ جس وقت میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک منافق مسلمان کہلانے والے کو جب قتل کر دیا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا
تھا اور وہ اب فیصلے سے اپنے دلوں میں تنگی محسوس کیا تھا اور جا کر کے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دوبارہ فیصلہ کرانا چاہتا تھا، لیکن حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس کو قتل کر کے اس بات کی طرف ہم سب کو تنبیہ فرما دیا، جس کی بنیاد پر میں اللہ رب العالمین نے ایسے احکامات بھی نازل فرما دیے کہ اگر کوئی آدمی تنگی محسوس کرے نبی کریم علیہ السلام کے فیصلے پر، احکامات پر، تو اس کا بھی حال کہیں اس منافق کی طرح نہ ہو جائے تو کیا حشر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اس وقت بہت ضروری ہے، ہم بہت عیش کر لیے، ہم بہت ہی مست کی زندگی گزار لیے، ہم دین اور شریعت سے بھٹک کر کے اپنی مرضی کے ساتھ شادی بیاہ کا معاملہ کر لیے، ہم نے خوب شادی محلوں کو سجا لیا، ہزاروں تصویریں اتار لیے، ہم رنگ و برنگ مزے کے کھانے سے لطف اندوز ہو گئے۔ اب ذرا عبرت لیجیے، اب عبرت لیجیے، اس وقت عبرت لینے کا موقع ہے، اس وقت میں اللہ کی طرف رجوع ہونے کا موقع ہے، اور اپنے تمام اختلافات اور جھگڑے کو ہم سب شریعت اور اسلام کی نظر اور اس کے میز اور اس کے دربار میں آ کر کے ہم سب کو تسلیم کرنا ہے، حل کرنا ہے، تبھی ہماری اور آپ کی کامیابی ہوگی۔ اگر نہیں، آج بھی اگر کسی کو ذرا برابر بھی اگر تنگی محسوس ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا، کیوں فرمایا، تو وہ ہزار بار اپنے ایمان کے سلسلے میں فکر کرے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اتنا بھی اگر دین اور نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے اور مسئلے میں اگر ذرہ برابر بھی دل میں تنگی محسوس کر لے، مثال کے طور پر اگر سفر کے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی روشنی میں قصر کرنے کا حکم دیا ہے، اگر کوئی آدمی آسانی کے ساتھ سفر کرتا ہے، سفر میں کوئی اس سے تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، اس سے کوئی پریشانی اور دقت محسوس نہیں ہوتی ہے، اور وہ 2 رکعت پڑھنے کے بجائے 4 رکعت پڑھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہتر کرتے ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم اچھا کرتے ہیں، اور وہ 2 کے بجائے 4 پڑھ لے اور یہ سمجھ لے کہ یہ ہم نے اچھا کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے قصر کا جو حکم دیا ہے وہ تکلیفوں، مصیبتوں اور سفر کی دشواریوں کی وجہ سے ہمیں وہ دشواری نہیں ہوئی، لہذا ہم اپنی مرضی اور آسانی کے ساتھ 4 پڑھیں گے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کے اس مسئلے کے سلسلے میں تنگی ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ اگر اتنی سی بات، یہ نماز کا مسئلہ ہے، لیکن آج ہم اور آپ غور کریں کتنے بڑے بڑے مسائل ہم نے دین و شریعت سے ہٹ کر کے غیروں کے دربار پر جا کر کے سر ٹیک دیے ہیں، کتنے ایسے طلاق اور خلا اور نکاح کے مسئلے کو غیروں کے سامنے ہم نے پیش کر دیا ہے کہ تم حل کر دو، تم بتا دو، تم فیصلہ کر دو، ہمیں قرآن نہیں منظور، ہمیں نبی کی شریعت اور دین نہیں منظور۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، وہ ایمان اس کا کہاں ہے؟ ایمان سے وہ کہاں قریب ہے؟ ایمان اس کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اس کو 1000 بار سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس آیت کریمہ ہم سب کو ایک عبرت دلاتی ہے اور اس طرف توجہ دلاتی ہے، اے لوگوں جو تم بھٹک گئے ہو، غیروں کے راہ پر چلے گئے ہو، اپنی مرضی پر چل رہے ہو، دین و شریعت سے ہٹ گئے ہو، دوبارہ لوٹ کر کے آؤ، ورنہ مرنے کے بعد جس نبی کی شفاعت کی ضرورت ہے، جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ضرورت ہے، جس کی سفارش سے ہم جنت جا سکتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اپنے دلوں میں تنگی کی وجہ سے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کہیں محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ دین کو اپنائیں، شریعت کو اپنائیں، اس کے احکامات کو قبول کریں اور اس کو دل و جان سے چاہیں، ورنہ اس وقت حالات جو ہیں ایمان ہمارے خطرے کی کیفیت میں آ گئی ہے۔ لوگوں کے دل و دماغ میں دین اسلام کی اہمیت اور دین اسلام کے فیصلے اور اس کے طریقے سے اگر کوئی جان چرا لے اور اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کرے تو بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے نکاح، طلاق، خلا اور ان ساری چیزوں کو آسان سے آسان بنا کر کے ہمارے اور آپ
آپ کے سامنے پیش فرما دیا ہے، اور اس صورت پاک میں انہی مسائل کا ذکر فرمایا ہے جس میں طلاق، خلا، نکاح اور ساتھ ساتھ نماز قصر اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے امور ہیں جو ایک معاشرتی زندگی سے تعلقات رکھتے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے لیے اس پہ عمل کرنے سے ایک خوبصورت بہتر زندگی ہماری بن سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھا کرتے تھے ان لوگوں سے کہ جن کا نکاح ہونا ہوتا تھا، ان کے ذمہ داروں سے، سرپرستوں سے آپ سوال کرتے تھے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کو یا آپ اپنے بیٹے کو جن کے نکاح ہونے جا رہا ہے ان کو آپ نے سورۃ النساء پڑھا دیا یا نہیں پڑھا دیا؟ یہ پڑھ لیا ہے یا نہیں پڑھ لیا ہے؟ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے؟ اگر وہ کہتے کہ نہیں ابھی نہیں پڑھا ہے یا اس کو ہم سمجھائے نہیں ہیں تو آپ فرماتے تھے پہلے سورۃ النساء پڑھا کر کے لاؤ۔ سورۃ النساء کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات سمجھا کر کے لاؤ تاکہ اپنی خوبصورت زندگی، اچھی زندگی اس سورۃ پاک کی روشنی میں گزار سکے۔ اس لیے سورۃ النساء پڑھنا چاہیے۔ اس میں جو اللہ رب العالمین نے قانون، ضابطے، اصول سب کچھ بتائے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یقیناً ہم سب کے لیے بڑی کامیابی ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی کی کامیابی قرآن پاک میں اللہ نے رکھی ہے، لہذا قرآن کی طرف لوٹ کر کے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ کر کے آئیے، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی طرف لوٹ کر کے آئیے۔ میرے بھائیو بزرگو، آج اسی کی ضرورت ہے، اسی کی ضرورت ہے، اسی میں اللہ کامیابی رکھا ہے، ورنہ طاقتور انسان سمجھنے والا بھی اس وقت بے بس نظر آ رہا ہے، اس وقت بے بس نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی طاقت کے ساتھ سب کمزور نظر آ رہے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کیے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ یہ حالات جو آئے ہیں اور ہم سب جو گھروں میں آج بند اور قید ہیں، اللہ نے رمضان المبارک بھی ہم سب کو عطا فرمایا تاکہ میرے بندے تمام دنیاوی الجھنوں سے گھروں میں سکون کے ساتھ میں عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے اپنے بندوں کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین عبادتوں کی مقبولیت اور قبولیت کے لیے صرف اپنا گھر مسجد ہی کو نہیں رکھا ہے، بلکہ ایک آدمی اگر سڑکوں پر چلتے ہوئے بھی کنارے ہو کر کے 2 رکعت نماز خلوص کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ کے بارگاہ میں وہ بھی محبوب اور مقبول بن سکتا ہے۔ عبادت اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اخلاص کے ساتھ قبول فرماتا ہے، اس لیے آج سکون کا وقت ہے، رمضان المبارک کا وقت ہے، دنیا کے بہت سارے الجھنوں اور بہت ساری پریشانیوں سے جانے آنے سے ہم سب بچ کر کے آج بہت ہی سکون کے ساتھ گھروں میں اگر ہیں تو پھر اس میں ہم سب کو وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ روزی رزق اور اس کے مسائل اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائیے، انشاءاللہ وہی پروردگار ہم سب کی روزی رزق کا مالک ہے، جو کل کھلایا وہ آج بھی کھلائے گا، جو کل پہنایا وہ آج بھی پہنائے گا، کل جو سکون دیا آج بھی وہ سکون دے گا۔ وہ پروردگار اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اپنے بندوں کو بہت پیار کرتا ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع ہوئیے، تہجد کی پابندی کیجیے، روزہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ رکھیے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیجیے۔ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، تلاوت کریں، جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ دوسروں سے سنا کریں اور سننے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی سورت جو آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے احکامات بھی اس میں ذکر ہے، انشاءاللہ آگے کی بات انشاءاللہ کل آئے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔